ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ مظاہرے کا اختیار انہیں ہے جبکہ مذاکرات کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، لیکن اگر آپ حکومتی وزراء کی باتیں سنیں، خصوصاً رانا ثناء اللہ صاحب کی یا بھی جو اختیار ولی صاحب نے بھی کی، وہ تحریک انصاف کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہی مذاکرات کریں گے، اور کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب گارنٹی نہیں دیتے یا ان کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا تب تک یہ مذاکرات ممکن نظر نہیں آ رہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ شیخ صاحب، بطور جماعت میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے سب تیاری پکڑے ہوئے ہیں، اور 8 فروری کو آپ نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، شٹر ڈاؤن کی دے رکھی ہے، لیکن جب بات مذاکرات کی ہے اور اختیارات دیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو، لیکن بطور پارٹی کیا پی ٹی آئی بہت انٹرسٹڈ ہے ان مذاکرات میں؟ یو آر ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہونے چاہیے کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے؟ نہیں، بالکل پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی۔ پاکستان تحریک انصاف کو انسٹرکشنز ہیں عمران خان صاحب کی کہ آپ نے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے حوالے سے نہیں انگیج کرنا 47 کی جو گورنمنٹ ہے، فارم 47 کی، تو انسٹرکشنز موجود ہیں۔ تو جب اس پہ آپ کو انگیجمنٹ سے روکا گیا ہے تو پھر کسی کی دلچسپی کیا ہونی ہے اس کے بعد؟ ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا اسی ٹویٹ کے اندر سہیل آفریدی کو کہ آپ جو ہے وہ لیڈ کریں گے اسٹریٹ موومنٹ وچ ہی از ڈوئنگ۔ تو ٹی ٹی اے پی کے ہی حوالے سے ہے، جیسے انہوں نے خود کہا ہے اسی طرح ہے، انسٹرکشنز یہی ہیں۔ سیم ٹویٹ کے ایک ہی پیراگراف کے اندر شروع میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ نے نہیں کرنا انگیج، اور اسی پیراگراف کے اینڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں if they want to go with dialogue or not۔ شیخ صاحب، پھر یہ تو بڑا کنفیوژن ہے نا۔ اب اگر راجہ صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں یا محمود خان اچکزئی صاحب سے مذاکرات ہوتے ہیں، کیونکہ پیشکش تو حکومت کی جانب سے ہو گئی ہے، لیکن اپوزیشن جس کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے بہاف پہ وہ کچھ بھی کریں تو حکومت کہتی ہے کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اون کریں گے؟ وہ تو بالکل اسی طرح ہو جائے گا جیسے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو نہیں، اس انگیج ود میں اینی میں آپ کو گورنمنٹ۔ بتاتا ہوں نا، ہم دیکھیں میری بات سنیں، گارنٹیاں تو یہ گارنٹیوں والا تو پچھلے سال 2 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی کوئی کوشش بیچ میں ہوئی ہے، گارنٹی کون دے گا، ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، گارنٹی کون دے گا، یہ تو چل رہے ہیں سارے سلسلے۔ اور ابھی سے نہیں، جو 2-4 کوششیں پیچھے ہوئی ہیں اس میں بھی کوئی گارنٹس کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو کیا ہونا پھر گارنٹس کے ساتھ بھی کیا ہونا؟ بات یہ نہیں ہے، بات صرف سمپل سی یہ ہے کہ جب آپ ملاقات ہی کسی کی نہیں ہونے دے رہے ہیں، ہماری نمائندگی موجود ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم پہ، ان کے جو سربراہ ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کی الف جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خان سے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم میجر پارٹی ہے اس الائنس کے اندر، رائٹ۔ اور اگر آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، گو کہ اچکزئی صاحب نے اعلامیہ میں بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ رول آف لا، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے۔ دیکھیں، رول آف لا ہو جائے، ڈیموکریسی وہ ہو جائے، عدلیہ آزاد، آئین بحال ہو جائے، تو عمران خان صاحب خود ریلیز ہو جائیں گے، ہمارے اسیر باقی بھی ریلیز ہو جائیں گے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ملاقات کرائیں۔ اب جو میجر بگ پارٹی ہے پورے الائنس کے اندر، اس کے لیڈر سے اگر آپ الائنس کے سربراہ کو بھی نہیں ملنے دیتے، ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیتے، تو وہ پھر اگے کیڑی گل چلنی چاہیے؟ کیونکہ بیرسٹر لاسٹ ٹائم بھی آپ یاد کریں جو نیگوشیشنز کمیٹی تھی، یاد ہے آپ کو مذاکراتی کمیٹی جس کا ایک دور، دوسرا، تیسرا دور ہوا تھا، اس وقت کیا شرط رکھی تھی اس وقت بھی لوگوں نے؟ یہی تھی نا، صاحبزادہ حامد رضا وغیرہ اور یہ سب، ملاقات کروا دی جائے کہ آپ ملاقات کرائیں، اور پھر ایک ملاقات آپ کو یاد ہے ہوئی بھی تھی، یاد ہے آپ؟ تو وہ obviously آپ نے چلنا ہے تو پھر آپ نے وہ سپیس تو دینا ہے لوگوں، تو وہ ٹی ٹی اے پی بھی کہتی ہے کہ وہ سپیس ان کو دے۔ ایز فار ایز وی آر کنسرن، ہم میں سے کوئی ڈائریکٹلی انڈرج نہیں کرے گا، چاہے رانا صاحب یہ بات کریں، چاہے کوئی اور ان کا کے پی کا کوئی وہ بات کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی آپ نے کہا کہ انگیج نہیں کریں گے، ملاقات یقیناً ضروری ہے، لیکن پھر بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، دیکھیں آپ جب کہتے ہیں نا کہ وی آر ناٹ لوکنگ فارورڈ یا ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے راستہ نکالیں، کیونکہ بہت سال ہو گئے، 2026 میں کم از کم راستہ نکالنا ہوگا اور ارباب اختیار کو بیٹھ کر یہ راستہ نکالنا ہوگا۔
سو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اب مذاکرات ہونا ضروری ہیں، کیونکہ تمام تر پراببلی یا تو جو سسٹم کی مضبوطی ہے یا جو طریقہ کار سیاست کا ہمارے ہاں رہا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ چلیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو ٹی ٹی اے پی نے اپنے اعلامیے میں کی تھی کہ جمہوریت میں ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہی تھی نا جس کے جواب میں وزیر اعظم نے جو ہے وہ آفر کی، اور اس کے جواب میں پھر ٹی ٹی اے پی نے ایک اعلامیہ دے دیا۔ تو گوہر صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور مگر کر اپنے الفاظ میں رہے ہیں، تو شاید اس لیے لوگوں کو کنفیوژن ہوا۔ اوکے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی کوٹ کیا ہے پچھلے 2 دنوں میں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر مذاکرات کرتی بھی رہے گی اگر حکومت اور تحریک انصاف کی، تو معاملات آگے بڑھ نہیں سکتے، 5 بڑوں کو بیٹھنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب علیمہ خان صاحبہ جب یہ کہہ دیں کہ جو مذاکرات میں جائے گا اس کا عمران خان اور پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، یا از ناٹ فرام آس، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ واقعی وہ چاہتے بھی ہیں مذاکرات نہیں، کرنا وہ ہے۔ رانا صاحب بھی پھر دیکھیں اپنے آپ کو الفاظ میں گھما رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو بیان دیا وہ عمران خان کی ٹویٹ کی روشنی میں دیا نا۔ علیمہ خان صاحبہ کے اس بیان سے پہلے میں خود بحیثیت سیکرٹری انفارمیشن اس آفر کو ریجیکٹ کر چکا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا جی کلیئرٹی کے ساتھ، وہ بڑا اس کو تو وہ اسی ٹویٹ کی روشنی میں انہوں نے کہا نا کہ جی انہوں نے اپنی بات کی، باقی دیکھیں وہ تو انسٹرکشنز کی تو وہ پابند ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی اور چیز بھی ہونی ہے تو پھر اگین اچکزئی صاحب کو فیملی کو ملوا دیں، اچکزئی صاحب کو ملوا دیں۔ صحیح۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اکنامک پروگریس کا ذکر کرنا شروع کیا جب ابھی دسمبر کے اندر جلسہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کی پریس کانفرنس میں بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ مفاہمت کے لیے صدر زرداری اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر اکنامک پروگریس نہیں ہو سکتی۔ پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعت ہے شیخ صاحب، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ مفاہمت اور مذاکرات یہ دونوں ہونا لازم ہے اب؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو، وہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب وہ 5 والا بیان دیا تو اس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ وہ دونوں اپنی پارٹیوں کے امیدوار ہیں، اور اگر میجورٹی ہوئی تو وہ وزیر اعظم کو لیڈ کریں گے، اور وہ ہوئی تو وہ کریں گے۔ تو یہ ایک غیر فطری سا ایک اتحاد ہے، سے انہولی الائنس ہے، جو اپنے مفادات کی خاطر عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کے ووٹوں کی جو لوٹ کا جو مال ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے تھی۔ اس حوالے سے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تو ٹھیک نہیں ہوتے، مگر باؤنڈ ہے ایک ڈسپلن کے جس کے تحت یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو خوف ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، اور اپنی گورنمنٹس بھی سنبھال کے بیٹھے ہیں سندھ میں بھی، تو ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں مرکز میں ان کو، ہر ترمیم پہ، 26ویں 27ویں ہر بل پہ اس کے خلاف پہلے تقریریں کرتے رہتے ہیں، میڈیا ہائپ بنا لیتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ آخر میں اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں اور اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب بھی یہ اس قسم کی کوئی باتیں کرنے لگے تو پھر آپ سمجھ لیا کریں کہ کوئی ایشو ہے اس الائنس کے انٹرنلی، جس پہ یہ کوئی ڈیمانڈ اپنی منوانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ پلے کر رہے ہیں۔ Other than that، یہ تو ہم پچھلے 2 سال سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ یہ ڈیموکریسی کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، بائی دی اینڈ آف دا ڈے پھر انہیں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کیا اب، اور پھر اگلے بھی بڑے سیاڑے نے، یہ جو 11 سیٹوں پہ الیکشن، ون وے الیکشن کو کہ ہم نے تو بائیک آؤٹ کیا تھا، یہ وہاں سے جیت کے آئے، وہ سنگل پارٹی میجورٹی بن گئی ہے، اور کوئی اتنی پیپلز پارٹی جنہوں نے شاید لوڈ ووٹ بھی نہیں۔ شیخ صاحب، سہیل آفریدی کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جن کو آج باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے ویلکم بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کھانا بھی کھلائیں گے، ملاقات بھی ہوگی، اور سہیل آفریدی صاحب بھی یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے گیئر اپ کر رہے ہیں۔ سو کم از کم سندھ میں تو دیکھیں ان کا ویلکم ہے، اور ان کا اپنا بیان بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بات کرنے کو اور تعلقات بہتر کرنے کو تیار ہیں۔ And this is totally looks like against the policy of what PTI is following right now. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے جس پیرا کے اندر یہ کہا گیا ہے نا جی کہ آپ فارم 47 کی حکومت سے بات نہیں کریں گے، اسی جملے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی انگیج نہیں کرے گی۔
میں نے چیف منسٹر صاحب کا بیان جو ہے وہ تفصیلی طور پہ نہیں میری نظر سے گزرا، اور میں ان سے ضرور پوچھوں گا. ہو سکتا ہے کہ جب عظمیٰ باجی آئی تھیں تو کوئی میسیجز تھے جو ان تک ڈائریکٹلی پہنچنے تھے. اگر کوئی ایسا ڈائریکٹ میسیج گیا ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. مجھے یہی علم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد نے وہ جو ہم تک وہ پہنچا، اور وہ پھر ان کا پیغام ان کی جو ٹیم ہے وہ نے ٹویٹر پہ بھی لگایا. وہ یہی کہتا ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کرنے سے خان صاحب نے منع کیا ہے. اگر وہ انہوں نے اپنی رہائی کے لیے وہ منع کیا ہے، یا ایون رول آف لا کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ وہ صرف اچکزئی وغیرہ بات کریں گے، آپ نہیں کریں گے، تو وہ کیسے پروونشل گورنمنٹ بات کرے گی یہ چیف منسٹر صاحب ہی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو میسج آیا، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن صوبے کے معاملات تک تو وہ بات کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے دیکھیں اندر صوبے کے حوالے سے تو دیکھیں آپریشنلی تو دیکھیں جو آپریشنل ایک وہ ہوتا ہے ریلیشن شپ وہ تو رکھنی پڑے گی نا. مرکز نے آپ کے پیسے دینے ہیں، پھر یہ ایک بڑا اہم صوبہ ہے جس کا بارڈر موجود ہے، جس پہ بارڈر سیکورٹی فورسز اور پولیس کا ایک لیزون ہوتا ہے، پھر منسٹریوں کا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے. مذاکرات کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب فار بینگ ود اس آن. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.